بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، احمدیہ کلٹ کا جو پروگرام راہ خدا، یہ در حقیقت اسے کہنا چاہیے کہ راہ گمراہ والی بات ہے کہ اس کے اوپر وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو نہ تو کسی نے کہیں، یا اگر کہیں تو اس کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس کے معنی اور تشریح جو ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اس پروگرام پر بیٹھے ہوئے نام نہاد اسکالرز جو ہیں وہ مرزا صاحب کے جو ہندی مسیح تھے جناب غلام احمد قادیانی، ان کی تعلیم کے متعلق بھی وہ اتنا نہیں جانتے، یا اگر جانتے ہیں تو جانتے بوجھتے ہوئے، یا آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس میں منافقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس کے مفہوم اور اس پیغام کو بدلتے ہیں جو ہندی مسیح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دیا۔ اس پروگرام پر اکثر یہ سوال آتا ہے کہ احمدی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، یا احمدیوں کی نظر میں مسلمانوں کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو اس پروگرام پر بیٹھے ہوئے جو نام نہاد سکالر ہیں اس کلٹ کے، وہ ہمیشہ ایک سیاسی بیان دیں گے، منافقانہ گفتگو کریں گے کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں، ہماری نظر میں ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب یا تو انہوں نے جس شخص کو یہ مان رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہندی مسیح جو تھے، ان کو نہیں پڑھا ہوا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ جھوٹ، دجل اور فریب سے کام لیتے ہوئے، منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی بات کو، کیونکہ آج کے دور میں جہاں پر یہ چیز کہ انسان کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، آج کی جو نئی نسل ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کسی کے ایک نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کافر اور یہ وہ کہنا شروع کر دے اور اس سے نفرت کر دے، تو انہوں نے اپنی اس چیز کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ بڑی اچھی کوشش ہے اگر یہ کھل کے کہہ دیں اس چیز کو، جو اگر یہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندی مسیح نے یہ باتیں غلط کہی ہوئی ہیں، ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، تو انہیں کھل کے کہنا چاہیے۔ بصورت دیگر اب یہ کہنا کہ انہوں نے ایسے نہیں کہا ہوا، یہ جھوٹ اور دجل ہے۔ ان کی اس غلطی کو، جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جو انہوں نے غلط لکھا ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ آئیے میں اب آپ کو بتاؤں کہ مرزا غلام احمد مسلمانوں کو کیا سمجھتے تھے، جو یہ ان کے نبی ہیں، اس کلٹ کے جو فاؤنڈر تھے، بانی تھے ہندی مسیح مرزا غلام احمد قادیانی، وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اپنا کھلے لفظوں میں، جس میں کوئی تعویل نہیں، چوں بٹ اف نہیں ہے کہ نہیں ان کا مطلب یہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک کتاب ہے ان کے صاحبزادے جن کو انہوں نے نام دیا تھا قمر الانبیاء کا، مرزا بشیر احمد ایم اے، جو مرزا محمود جو دوسرے خلیفہ تھے ان سے چھوٹے تھے، اور انہوں نے اپنے والد کی سیرت بھی لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے۔ ان کی ایک کتاب ہے کلمۃ الفصل، جو ریویو آف ریلیجس کے نام سے یہ اس کے اوپر الاسلام ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر اویلیبل ہے۔ اس کلمۃ الفصل جو کہ میرے پاس اس کا دوسرا ایڈیشن ہے 1941 کا، اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر 48 کے اوپر یہ مرزا صاحب کی ایک کوٹیشن ہے، جبکہ خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ اب ایک چیز انہوں نے واضح یہ کھلے لفظوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ اب آگے اس پر اپنا تبصرہ جو ان کے صاحبزادے مرزا بشیر احمد ایم اے ہیں وہ دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ دوسرے یہ کہ حضرت مسیح موعود نے عبد الحکیم خان کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص واضح کر رہا ہے کہ جو احمدی، یعنی جب ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالہ والے جو تھے وہ مرزا صاحب کی بیعت میں تھے، تو وہ اس وقت مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے تھے جنہوں نے مرزا صاحب پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، جن کو غیر احمدی کہا جاتا ہے۔ تو اس واسطے اس کو خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ آج جو جتنے بھی احمدی لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو، یعنی غیر احمدیوں کو اگر وہ مسلمان کہتے ہیں تو وہ قابل اخراج ہیں۔ اس تحریر کی روح سے ان سب کو اس احمدیہ سے خارج ہو جانا چاہیے۔ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان سمجھنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ راہ خدا پہ بیٹھے ہوئے، یا مرزا مسرور جو خطبہ دے کے اپنے میں کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، ہر کلمہ گو کو سمجھتے ہیں۔ مرزا صاحب کے نزدیک ہندی مسیح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نزدیک مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان سمجھنا ایک خبیث عقیدہ ہے۔ جسٹ امیجن کہ جو شخص جو احمدی نہیں ہے اس کو مسلمان سمجھنا خبیث عقیدہ ہے۔ یہ خبیث عقیدے کے مالک ہیں جو راہ خدا پہ بیٹھے ہوں، چاہے اپنی عبادت گاہوں میں یا جلسوں میں تقریریں کر رہے ہوں، یا مربی یا امام یا مشنریز یا قائدین، جتنے بھی یہ لوگ یہ خبیث عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ چوتھے یہ کہ ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے۔ اب مرزا صاحب کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر جو یہ عام بات کر رہے ہیں کہ غیر احمدی لوگ مسلمان ہیں، ان پر رحمت کا دروازہ بقول مرزا صاحب کے بند ہو چکا۔ پانچویں یہ کہ جو شخص مسیح موعود کی دعوت کو رد کرتا ہے وہ قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے اور خدا کے کھلے نشان سے منہ پھیرتا ہے۔ ان کا کہنے کا کہ یہ اگر جو چیز ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں کو چھوڑتا ہے تو وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وارث قرآن یا قرآن کی جو بات آ گئی کہ وہ مسلمانوں کے پاس نہیں، وہ ان کے پاس ہے۔ اب آگے سوال اٹھتا ہے، وہ خود ہی ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر غیر احمدی کو مسلمان نہ کہا جائے تو انہیں مطلب مسلمان نہیں ہے تو انہیں مسلمان کہہ کر کیوں پکارا جاتا ہے؟ پھر مطلب یہ ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں وہ آگے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، انہیں تو آپ یہودی اور عیسائی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ چیز کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم انہیں مسلمان نہیں، مدعی مسلمان، کہ یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ جیسے بین ہی آج یہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کے ہونے کے مدعی ہیں، کہ ہم اپنے آپ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو احمدی نہیں ہیں، جو غیر احمدی ہیں، وہ انہیں صرف یہ سمجھا جائے کہ یہ اپنے آپ کو مدعی مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہ اس میں صفحہ نمبر 51 کے اوپر 51 پر لکھتے ہیں آپ کہ بھئی مرزا صاحب نے بھی مسلمانوں کو جو مسلمان لکھا ہے، غیر احمدیوں کو مسلمان لکھا ہے، اس کی بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہیں کہیں بطور ازالہ کے غیر احمدیوں کے متعلق ایسے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان لفظ ہو، اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مرزا صاحب نے غیر احمدیوں کے بارے میں مسلمان کا لفظ لکھا ہے اس سے اسے مدعی اسلام سمجھا جاوے، نہ کہ حقیقی مسلمان۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنے
اس کے آگے وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں امام منکم میں یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ ان کا امام انہی سے ہوگا۔ آگے پھر لکھتے ہیں کہ مسیح موعود نے غیر احمدیوں کو رسمی مسلمان کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ مطلب کہ وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں، وہ مطلب ان کو اپنے منکروں کو مرزا صاحب مسلمان نہ سمجھتے تھے، کہ مرزا صاحب اپنے جو منکر ہیں، جو ان کو نہیں مانتے، ان کو وہ نہیں۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ میرے نام ماننے سے ان کی نجات بھی نہیں ہے، کہ جو شخص مرزا غلام احمد کو نہیں مانتا اس سے اس کی نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ مرزا صاحب مزید آگے، مرزا صاحب کی کوٹیشن ہے صفحہ نمبر 54 کے اوپر اسی کتاب میں، جو شخص تیری پیروی میں، کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے، جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ تیرا مخالف رہے گا اور خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ عزیز دوستو، اب آپ ان تحریرات، ان چیزوں کی روشنی میں خود فیصلہ کر لیجئے کہ صرف ایک تو یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، دوسرا جو تیری پیروی نہیں کرتا، تیسرا یہ تیری بیعت میں داخل نہیں ہوتا، چوتھا جو یہ تیری مخالفت کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ اب اس میں مثال میں دے دیتا ہوں کہ مرزا صاحب کے بڑے بیٹے نے، سلطان احمد نے ان کی بیعت نہیں کی۔ مرزا صاحب کی جو دوسری بیوی تھی مرزا بشیر الدین محمود کی والدہ نصرت جہاں بیگم، جنہیں اماں جان کہتے ہیں، انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہوئی۔ بیعت کرنا لازم ہے، وہ جہنمی ہیں، وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک آخری بات جو لکھتے ہیں اس میں صفحہ نمبر 56 کے اوپر 56 پر، مبارک وہ جس نے مجھ کو پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ اب ان چیزوں کو یہ دیکھتے ہوئے اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ لوگ جو آپ کو دھوکہ اور دجل دے رہے ہیں، منافقت سے، جھوٹ سے، کذب سے کام لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، مطلب یہاں پر ایک چیز کہ پاکستان نے یا مسلمانوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، وہ کھل کے بات کرتے ہیں جی کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ جب کہتے ہیں، مرزا صاحب کہتے ہیں یہ خبیث عقیدہ ہے کہ اگر آپ غیر احمدی کہ جو مرزا غلام احمد کو ماننے والا نہیں ہے اس کو آپ مسلمان سمجھے تو یہ خبیث عقیدہ ہے۔ تو آج تمام جتنے احمدی حضرات ہیں جو غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ اس خبیث عقیدے کے، وہ تمام لوگ خبیث عقیدہ رکھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ قابل اخراج ہے، ان کا اس جماعت سے، جیسے انہوں نے ڈاکٹر عبدالحکیم کو نکالا کہ اس طرح سے آپ کو بھی خارج کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ دو رخی اپنی اس منافقت کو، جھوٹ کو چھوڑ کر کیوں یہ کھلے لفظوں سے نہیں اس پروگرام کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کرتے کہ دیکھیں، جو شخص مرزا صاحب کو نہیں مانتا، جو شخص مرزا صاحب کی بیعت میں داخل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کھل کے کہیں، اب کیوں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں؟ عزیز دوستو، میں بتاتا چلوں کہ یہ جھوٹ سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ اس کلٹ کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہے، اس کلٹ کی بنیاد سچائی کے اوپر نہیں ہے۔ اور میں آپ سے اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مرزا صاحب کی اصل تحریریں پڑھیں۔ آج یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے، چاہے ان کے خلیفہ ہوں، چاہے ان کے نام نہاد اسکالر ہوں اس کلٹ کے، یہ سب مرزا غلام احمد کی تحریروں کو بدل کے، مروڑ کے یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اصل چیزیں اور ہیں، یہ آج کی ویسٹرن دنیا کے سامنے رہتے ہوئے اپنے ان سٹیٹمنٹس کو بدلتے رہتے ہیں، الفاظ کو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اصل حقیقت کا نہ پتہ چل جائے اور مغرب کے سامنے ہماری اصل شکل نہ آ جائے جو ان کے آقا و مولا ہیں۔ آپ مرزا صاحب کو پڑھ لیں، ان کی تحریروں کو، ان کے صاحبزدگان کی تحریروں کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب اور ان کے جو لکھنے والے دوسرے اکابرین ہیں وہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی۔
مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں، آپ پر سب حقیقت روشن ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ورنہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آ کے ایم ٹی اے پہ، راہ خدا پہ، چاہے وہ مرزا مسرور خطبہ دے رہے ہوں یا کچھ کر، یہ جھوٹ کا سہارا لیے ہوں۔ عزیز دوستو، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے، پھر فیصلہ کیجئے، اور پھر دیکھیے اصل کیا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا شکریہ۔